آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة علیک نور لکم یوم القیامۃ عند ظلمۃ الصراط اے میری امت تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا ومن اراد ان یقال له بالمكيال الكوفى يوم القيامة فليكثر من الصلاة عليك فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا ثواب کا پیمانہ بھر بھر کے عطا کیا جائے فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرے سبحان اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جب جھنڈے کی رکھ لیے جائیں تو یہ سب پیچھے والوں کو دیکھنے میں مشکل ہو جب نعت پڑھیں گے پھر ہم اٹھا کے لہرا دیں معروضات سنیے گا کہ یہ دیکھیں ہمارا کہیں بھی جانا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ہم دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے پیسے تو لیتے نہیں ہیں ہمارے جانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے تو ہم کو دنیا کا لالچ ہے یہ لے کر تو چل جائیں گے گھر چھوڑ کے شہر شہر ہمارا پھرنا راتیں سفر جاگنا یہ نیکی کی دعوت کے لیے ہے اور خاص طور پر کیونکہ یہ آج کا موقع تو ہمارا مدثر بھائی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہمارے نصیر بھائی کے شہزادے ہیں بیٹے اللہ پاک ان کو خیر و برکت عطا فرمائے یہ بھی صدا خوش رہے جوڑا سلامی کرے تو خوشی کا موقع ہے اور خوشی اس لیے بھی زیادہ ہمیں اس لیے زیادہ ہے کہ انہوں نے ان کے خاندان والوں نے گانے باجے اور ناچ گانا کرنے کی بجائے رسول پاک کا میلاد منایا سبحان اللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے دور میں اس فیملی اس خاندان میں یہ عمل ہو کہ بھی ہم ناچ گانا نہیں کریں گے ہم ناجائز کوئی رسم رواج نہیں کریں گے شریعت کے خلاف نہیں چلیں گے خوشی ملی ہے ہم اس خوشی کے موقع پر آمنہ کے لال کی خوشی منائیں جن کے صدقے میں ساری خوشیاں ملتی ہیں جن کے صدقے میں یہ نعمتیں ملتی ہیں تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ the best role model the best personality of the universe our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam جب یہ سوال پیدا ہو why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam مجھے افریقہ کے قافلے میں مدنی قافلہ تھا ہمارا افریقہ کا سفر تھا میرا وہاں ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا why we have to love Muhammad sallallahu alaihi wasallam why we have to follow him ہم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں کیوں ان کو فالو کریں
اس کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا، اور آپ سے بھی یہی، نوجوان بہت سارے بیٹھے ہیں، آپ کے خطے میں نقش کرو. why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he is the single personality in the universe who is able to be followed out. حضور علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے کائنات میں جن کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جن کی فرما برداری کی جائے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. جو کمال جناب آدم کو دیا، جو کمال جناب نوح کو دیا، جو کمال جناب موسیٰ کو دیا، جو کمال جناب ابراہیم کو دیا، جو کمال حضرت عیسیٰ کو دیا، جو کمال حضرت دانیال کو دیا، جو کمال حضرت شعیب کو دیا، جو کمال حضرت اسحاق کو دیا، جو کمال حضرت یوشع بن نون کو دیا، جو کمال حضرت یوسف کو دیا، جو کمال حضرت یعقوب کو دیا، جو کمال حضرت ایوب کو دیا علی نبینا و علیہ السلام. جو کمالات، جو معجزات، جو شانیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو حسن و جمال، جو عقل و دانائی، جو دانش مندی، جو ذہانت، جو قابلیت، جو عزت، جو عظمت ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو عطا کی، وہ تمام کمالات، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام شانیں، وہ تمام رفعتیں، وہ تمام بلندیاں، وہ تمام عزتیں، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام بلندیاں اللہ نے آمینہ کے لال کو عطا فرما دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. حضرت وہاب کے مربع کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ کتابوں میں پڑھا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عقل اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. اور محدثین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کو جو ملا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ کوما ہما دارن تو تنہا داری. یعنی جس کو جو کمال ملا ہے، جو وصف ملا ہے، جو شان ملی ہے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے. آپ پہ اللہ پاک نے وہ کمال، وہ خصوصیات رکھی. دیکھیں دنیا میں کسی سے اگر محبت ہو جاتی ہے نا، there are 3 main reasons of love. کسی سے بھی محبت کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں. باقی اس کی آگے جب وہ ذیلی صورتیں ہو سکتی ہیں. بنیادی 3 اسباب محبت ہیں. امام زرقانی نے بھی لکھا ہے، واعظ رضویہ میں بھی لکھا ہے. اہل علم لکھتے ہیں کہ 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں محبت کے. کسی سے پیار کیوں ہو جاتا ہے؟ یا اس کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے، کوئی سخاوت یا احسان جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پیارا ہے. مثال کے طور پر آپ کا کسی کورٹ میں کچہری میں کوئی بہت کرٹیکل قسم کا کوئی مسئلہ پھنس گیا، کوئی جائیداد کا یا کوئی ایسے پیپر نہیں مل رہے یا کوئی کام اٹک گیا، اور کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے جناب تمہارا کام میں کروا دے گا. ہم اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہمارا کام کروا دیتا ہے، پیپر بنوا دیتا ہے، ہمارا آفیسر سے ملاقات کرا کے ہمارا جائز حق ہمیں دلوا دیتا ہے. کہتے یار بہت بندہ پریشان لگ رہا تھا، بڑی مشکل میں لگ رہا تھا، یہ فائل فلاں نمبر کی اس میں پڑی ہوئی ہے، اس میں اس کے ڈپلیکیٹ کاغذ ہیں، اس میں نکلوا کے اس کی کاپی کروا کے اس کی فرد بنوا دو، اس کے صرف پیپر بنوا دو. کوئی بھی کام ہے آپ کا کروا دو. اب جانتے نہیں لیکن آپ کے دل میں اس کے بارے میں ایک سمپتھی، محبت کا تیاری بندہ ہونا چاہیے. اس نے میری اتنی مشکل نکلوا دیا، اتنا مجھ پر احسان کر، اتنی میری بڑی پرابلم حل کروا دی. سمجھ رہے؟ یا کسی کا احسان اس کو کہتے ہیں جود و نمال، یا کسی کا حسن و جمال، کوئی بائی فیس بہت اٹریکٹیو ہے اور وہ کشش ہوتی ہے
اور وہ پیار کرتا ہے، اور یا کسی کا وصف و کمال، کسی کے اندر کوئی کوالٹی، کوئی کمال ایسا ہے، تو یہ خصوصیت ہوتی ہے تو بتا دیں۔ مثال کے طور پہ آج ہمارے کئی نوجوان، کوئی کھلاڑی 4 چھکے مارتے کسی میچ میں، وہ کہتے اچھا لگ رہا ہے، نہ ملے کبھی، نہ مل سکتے ہیں کبھی زندگی میں، نہ اس کو ملے کبھی، نہ اس کو کبھی جان نہ پہچان، اچھا لگنے لگتا ہے ان کو۔ یہ دنیا کی ایک مثال ہے۔ کسی نے کوئی میچ جتوا دیا، کوئی 4 وکٹیں لے گیا، وہ بندہ اچھا لگتا ہے، یار یہ مجھے، کئی لڑکے کہتے ہیں فلاں مجھے کھلاڑی سے بولا اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے۔ کسی کی کوئی کوالٹی، کوئی کسی کے اندر کوئی وصف ہے، کمال ہے۔ خاندان میں کوئی لڑکا بہت بڑی اچھی ڈگری لے گیا، کوئی بڑی پوسٹ پہ چلا گیا، کوئی بڑے بزنس میں چلا گیا، کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو، ماں باپ کہہ رہے تھے اپنے بچوں کو فلاں دیکھو کتنا پڑھ لکھ گیا ہے، تم مبارک کرتے رہتے ہو، فلاں کو دیکھو، نہیں اس کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے خاندان میں کہ فلاں کو دیکھو کتنا ترقی کر گیا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، میں یہ سمجھانے کے لیے کچھ آپ کے سامنے ایگزامپلس رکھی ہیں کہ یا تو کسی کا احسان، یا کسی کا حسن و جمال، یا کسی کا وصف و کمال، یہ محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا اس ذات کے بارے میں جائزہ لیں کہ اللہ نے کیوں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کیوں حکم دیا ان سے محبت کرو، کیوں ان سے محبت کا حکم دیا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا قل اب اللہ بآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا حضور علیہ السلام کے علم کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب فرماؤ کیا تم اللہ، اس کی آیتوں، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ جن کا ادب اتنا ضروری ہے، جن کی تعظیم اتنی ضروری ہے، فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم، بلکہ فرمایا ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ایک مقام پر فرمایا رسول کے پکارنے کو اپنے جیسا نہ ٹھہرا لینا جیسے بعض کو بلانے۔ اور یہاں بھی فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہیں ایسا نہیں کہ تمہارے عمل برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اتنی بے ادبی گوارا نہیں ہے، ان سے اتنا ادب اور پیار کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس آیت سے پوری تفصیل ہے رشتوں کی۔ انسان کو بنیادی طور پر بیٹے پیارے ہوتے ہیں، باپ پیارا ہوتا ہے، اولاد پیاری ہوتی ہے، رشتہ دار پیارے ہوتے ہیں، کنبہ پیارا ہوتا ہے، مکان پیارا ہوتا ہے، اور مال تجارت، سودا، انسان کی یہ بنیادی محبت کی چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ایک ایک چیز گنوائی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، فرمایا محبوب فرما دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارا کنبہ، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، وتجارت تخشون کسادها، اور تم تجارت جس کے تمہیں نقصان کا ڈر ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہاری پسند کے مکان، عام مکان بھی نہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چیزیں گنوائی ہیں پیچھے، یہ چیزیں اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، جہاد فی سبیلہ ہی اور اس کی راہ میں لڑائی سے، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو رستہ دیکھو اللہ اپنا حکم لائے گا۔ یعنی کوئی شے بھی اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر پیاری نہیں ہونی چاہیے، یہ واضح کیا قرآن نے۔ Why we have to love Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک
ایک آدمی کا عشق رسول ہوتے ہیں، آپ بھی عشق رسول ہیں، آپ کو اپنے محبوب سے پیار ہے، آپ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی ہور دا خیال چنگا لگدا ہی نہیں، کسی ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، ہمیں باتیں حضور کی پیاری لگتی ہیں، یہ عاشقوں کی اپنی کرنی کرتے ہیں۔ ایک عاشق رسول کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا جی حاتم طائی بڑا ہی سخی تھا، کتنا سخی تھا؟ حاتم طائی اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا، یہ عاشق رسول اس کو کہتا ہے میرے محبوب جیسا کوئی نہیں تھا۔ حاتم طائی کہتا، بندہ کہتا جی حاتم طائی بہت سخی تھا، کتنا سخی تھا؟ وہ کہنے لگا حاتم طائی نے اپنے گھر کے 10 دروازے بنائے ہوئے، ایک سوالی ایک دروازے سے آیا، حاتم طائی نے اس کو دے دیا، اس والی دوسرے دروازے سے آ گیا، حاتم طائی نے نہ دی کی پھر دے دیا، اس والی تیسرے دروازے سے آیا، چوتھے دروازے سے آیا، 5ویں دروازے، 10 دروازوں سے وہ سوالی آتا رہا۔ حاتم طائی اتنا سخی تھا، اس نے نہ نہیں کی، دیتا ہی رہا، اتنا سخی تھا، دیکھو کیسے سخاوت تھا۔ اب وہ جو غلام تھا نا، عاشق رسول تھا، وہ کہتا مجھے تو یہ بڑی سخاوت نہیں لگتی، مجھے کہا بڑی سخاوت کی بات ہے، عاشق کہتا ہے بھائی سوالی ایک دروازے سے آیا، پھر دوسرے دروازے سے، تیسرے دروازے سے، حاتم طائی اتنا سخی تھا، وہ پہلی بار میں اس نے سوالی کو اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ اس کی جھولی بھر جاتی، اسے دوسرے دروازے سے آنا ہی کیوں پڑا؟ سوالی جائے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، بہا دیے ہیں، ایسا سخی، ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے؟ آیا تو مانگتا مانگنے سلطان بنا دیا۔ سوالی آئے تو صحیح میرے محبوب کی بارگاہ میں، ایک بار کو اتنا تھا، بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضور علیہ السلام نے انا اجود الناس، میں لوگوں میں سب سے پیار بڑھ کر عطا کرنے والا ہوں، انا اجود الناس حدیث کے الفاظ ہیں، میں سب سے زیادہ جود کرنے والا ہوں، جواد اور کریم، جواد بھی دینے والا، کریم بھی دینے والا، کریم مانگو تو دے، جواد نہ مانگو تو بھی دے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ مدحات، مانگو تو بھی نہ نہیں، نہ مانگو تو بھی جھولیاں بھر، قربان میں ان کی بخشش کے بخشش کی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، نہ مانگے ہمارے سبایا سبحان اللہ۔ ایک آدمی آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس نے کہا حضور میں محتاج ہوں، کچھ عطا کریں۔ جنگ حنین کے بعد بہت سا مال غنیمت آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ جو پہاڑیوں کے بیچ میں وادی میں جتنا مال ہے، سینکڑوں بکریاں، اونٹ، ریوڑ کے ریوڑ، فرمایا سارے تجھے دیے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ نبی ہو کر مذاق بھی کرتے ہیں، پہلی ملاقات ہے، جان کوئی نہیں، پہچان کوئی نہیں دنیا میں اس کی بندے کی، وہ بندہ کہتا ہے آپ مذاق بھی کرتے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے تجھے دیا۔ وہ بندہ اپنی قوم میں گیا، جا کر کہنے لگا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں کہ فقیری کا خوف ہی باقی نہیں رہتا۔ زندہ باد۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، فرماتی ہیں کنت ادخل الخیط فی الابرۃ حال الظلمۃ لبیاض رسول اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی روشنی میں اندھیری رات میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی، اتنا روشن چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے میں نے کوئی شے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شے اتنی پیاری دیکھی نہیں، کأن
الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے، اتنا پیارا چہرہ۔ اکثر صحابہ شمائل اتنا نہیں پڑھے آپ، اکثر صحابہ نے جو حضور الاسلام کا چہرہ اور حلیہ بیان کیا ہے، آخر میں جملہ بولا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، میں نے ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ آپ کو ایک سفر یاد ہوگا، ہجرت کا سفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام ان کے ساتھ سفر پر تھے، اور ہجرت کا سفر تھا، گرمی، دھوپ، صحرا، اور مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما رہے، رستے میں ایک خیمہ آیا، اور وہ خیمہ پتہ کن کا تھا؟ حضرت ابو معبد ام معبد، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، ام معبد کا خیمہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیمے والوں کوئی چیز کھانے کی ہے، بیچو گے؟ ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے۔ ابو معبد میرا شوہر گیا بکریاں چرانے، شام کو کچھ مل گیا تو ٹھیک، ورنہ کہے تو خشک سالی ہے، فاقے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی تنگی کے دن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ام معبد کے خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس بکری پر۔ ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بیمار ہے اور چرنے نہیں جا سکی بکریوں کے ساتھ، بیمار ہے اور دودھ دیتی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دودھ دے نہیں سکتی۔ ایک پروسیس ہوتا ہے بکری کے دودھ دینے کا نا، کبھی یہ پٹ یوں سمجھ پٹ سمجھ ہے، بکری نہیں ہے ابھی پوری، ابھی بیبی گوٹ ہے، اور یہ ابھی بیمار ہے اور چلنے بھی نہیں جا سکتی۔ بیمار ہو جائے نا جانور، دودھ دینے والا جانور بھی ہو تو اس کے بھی دودھ نہیں ہوتا، چلنے نہیں جا سکتی اور بیمار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں محبت اگر تم اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دھو لیں، ہم اس کا دودھ لے لیں۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ چونا ہی کہتے ہوں گے، جانور کا دودھ چویا جاتا ہے، چونا۔ اب ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ ام معبد ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میں سچ کہہ دیا، اور یہ بکری دودھ دے ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ دودھ دینے کی آپ لے لیں، میں نہیں مانتا، دیتی آپ کو تو لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی سے گئے، بکری پکڑ کے لے گئے، بکری کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا۔ ام معبد ہنسنے لگی، کہنے لگی قافلے والوں تم بھی عجیب لوگ ہو، میں کہہ رہی یہ دودھ دیتی نہیں اور دے ہی نہیں سکتی، تم پکڑ کر بھی لے آئے ہو۔ ام معبد کہتی ہے عجیب لوگ ہو تم، لیکن ام معبد کو تو نہیں پتا نا کہ کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو پتا ہے نا کہ بڑے علمان دے عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑدے نے، میں سنیا ویکھ کے انہوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے گا۔ تو جانتے ہیں نا یہ کون ہے، وہ تو رستے میں دیکھ کے آئے، موج سے دیکھتے آ رہے ہیں، بچپن سے جوانی میں حضرت صدیق اکبر نے تو بہت دیکھا تھا محبوب کو۔ حضرت صدیق اکبر بکری پکڑ کے لیا، حضور علیہ السلام نے بکری پر ہاتھ پھیرا۔ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے جس کا میں خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، راوی کہتے ہیں بکری کے جسم میں جان آئی، اس کے تھنوں میں دودھ اترا، اس نے جگالی کرنا شروع کر دی، تھنوں میں دودھ اترایا۔ آپ نے ام معبد برتن لیا، ام معبد کہتی میں حیرت سے دیکھ رہی تھی، میں بھی بڑا پتیلا لے کے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چونا شروع کیا، برتن بھر گیا، آگ کنارے پر آئی نا،
میں محبت حیرت سے دیکھ رہی ہے، کہتی ہے اور برتن لے آؤں؟ میں لے آؤں۔ جتنے گھر میں برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، غلام اور جو اور بھی ساتھی ساتھ تھے ان کے سفر میں ان کو پلایا، معبد کو پلایا، ان کے بیٹے معبد کو پلایا، پھر دوبارہ برتن دودھ سے بھرے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر آگے تشریف لے گئے۔ شام ہوئی تو ابو معبد بکریاں چرا کے واپس آیا، باہر سے آواز دیتا ہے، کہتا ہے ابو معبد وہ گھر کھانے کو دانے کوئی نہیں، اور تو فضول خرچیوں پہ لگ گئی ہے۔ باہر سے باتیں کرنے لگ گیا، باہر سے باتیں، ابو معبد گھر کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ قافلہ گزرا ہے اور تو نے برتن بیچ کے عطر خرید لیا اور اتنا چھڑکا کہ باہر بھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہتا ہے گھر کھانے کو دانے کوئی نہیں اور تجھے مہنگی مہنگی خوشبوئیں سوج رہی ہیں، تو عطر چھڑک رہی ہے، ادھر فاقے پڑے ہوئے ہیں، مجھے ملا کچھ نہیں کھانے کو، سارا دن صحراؤں میں پھر کے آ گیا ہوں۔ میں معبد کہتی ہے اندر آ ابو معبد، میں کوئی عطر نہیں چھڑکیا، آج ایک خوشبو والا آیا تھا۔ تو یہ ابو معبد اندر آیا، کہنے لگا ابو معبد کیا ہوا، کون آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد عجیب بات، اب یہ چپ ہو گئی، پریشان کھڑی ہو گئی۔ وہ کہتا میں پوچھ رہا ہوں کون آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگی کہ نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں، میں تو دیکھتی رہ گئی، میں تو دیکھتی رہ گئی، نام تو پوچھ ہی نہیں سکی۔ ابو معبد کہتا ہے ایسا کیا تھا تو دیکھتی رہ گئی، تو سوچا ہی کچھ نہیں۔ ام معبد کہتی ہے نام ان کا کوئی بھی ہو، میں تو کہوں گی تھے مبارک۔ میں کیا نام رکھوں گی؟ مبارک۔ وہ کہتا تو کیسے کہتی ہوں مبارک تھے؟ ام معبد کہتے ہیں ابو معبد مجھے یہ بتا، ہماری وہ جو بکری ہے کہ یہ دودھ دیتی ہے؟ ہنس کے کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے پھر آج دیتی ہے، آج دینے لگ گئی ہے۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، کہتی میں بھی نہیں مانتی تھی، اسی لیے تو کہہ رہی مبارک آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ اندر گئی کہ اللہ دودھ کا بھر کے لائی، کہتے ہیں وہ معبد نے ہماری اسی بکری نے دیا ہے، نہیں مانتا۔ کہتی پی تو صحیح، کہتا ہے اچھا بھوک لگی ہوئی تھی، پینے لگا نا، ایک گھونٹ لے کے پیالہ ہٹا کے کہتا ہے میں معبد کوئی اس میں شہد ملایا؟ کہتی ہے میں کوئی شہد نہیں ملایا، مبارک کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ کہتا میں نے اتنا میٹھا دودھ کبھی پیا ہی نہیں۔ محمد کہتے ہیں محمد میں نہیں کہتی تھی مبارک آیا تھا۔ ابو محمد تو کہتا تھا ہمارے گھر کے باہر خیمے کے پاس نا بالکل سوکھا ہوا سڑا ہوا تنا تھا، درخت کوئی پرانا کوئی سوکھ سڑ گیا ہوگا، تو سوکھا سا ٹوٹ سا تھا۔ اب میں محمد کہتے ہیں محمد تو کہتا تھا یہ درخت کبھی سبز نہیں ہو سکتا، اور دیکھ مبارک نے وہاں کلی کی تھی، اس میں سبزہ آنا شروع ہو گیا، اگلے دن وہ سرسبز ہو گیا تھا۔ ابو محمد کہتا ہوں میں محمد یہ کون تھے؟ تجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے بھی زیارت کراتی، ملاقات کراتی، کون تھے؟ اور میں حیران ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کے۔ خیمہ نشین لوگ، بادیہ نشین لوگ، صحرا میں رہنے والے لوگ، ان کو ادب و پیار کی یہ باتیں کس نے سکھا دی؟ محبت دوری اور قرب کے تصور کو بدل دیتی ہے۔ معبد نے جو نقشہ بیان کیا، حلیہ بیان کیا،
کہتی ہے ابو محمد میں نے ایسا شخص دیکھا ہے قسیم وسیم، کہتی ہے اسے دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی سونا۔ بعض چیزیں دور سے پیاری لگتی ہیں، قریب سے بندے کا تصور بدل جاتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے دور سے بھی پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا۔ اس کی باتیں ایسی پیاری، رخسار ایسے پیارے، پیشانی ایسی پیاری، زلفیں ایسی پیاری، میں روایت پڑھتا جاؤں مجھے گولڈے کے تاجدار یاد آئیں، کہتے مکھ چند بدر شاہ شادیے، پتے چمکے تاج نورانیے، کالی زلف سے اٹھ وستانیے، مخمور تھی ان مد بھرنا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچا سچ رب دی میں جانا تھا، اس شان کو شاندہ سب بنیا۔ میں نے اتنا پیارا شخص دیکھا، گردن ایسی پیاری، رخسار ایسے پیاری، چہرہ ایسا پیارا، پیشانی ایسی پیاری۔ ابو محمد کہتا ابو محمد روکا کیوں نہیں، میں بھی زیارت کر لیتا۔ ابو محمد اب آئے تو روک لینا، کہتی ہم آئے تو میں روکوں گی۔ اب پتہ کیا ہوتا، ایک اور بات میں نے پڑھی تھی کتاب میں، آپ کو بھی وظیفہ بتا جاؤ، جو شادی شدہ ہے ان کے لیے خاص طور پر ہے۔ گھر میں کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونے لگے نا کسی بات پہ، میاں بیوی میں کوئی کسی بات پہ کوئی غصہ گلا ہونے لگے، کوئی ناراضی ہونے لگے، کوئی بات غصے میں ہائپر ہونے لگے نا گھر والی، یا کسی بات پہ کوئی ناراض ہونے لگے، تو یہ اس کا یاد رکھنا۔ اب پتہ کیا ہوتا، ابو محمد شام کو بکریاں چرا کے گھر آتا، باتیں ہو رہی ہوتی نا، کسی دن آپس میں کوئی کسی بات پہ محمد غصہ کرنے لگتی نا، ابو محمد پتہ کیا کہتا، ابو محمد کہتا محمد وہ پھر مبارک جو تھے وہ مسکراتے کیسے تھے، یہ تو بتا، مبارک مسکراتے کیسے تھے؟ محمد سارا غصہ گلا چھوڑ کے بیٹھ جاتے، کہتے تھے آپ مبارک کی باتیں بتاؤں، وہ مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی، وہ بات کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، وہ زمین پہ چل رہے تھے، میں پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ایسے لگتا تھا زمین سمٹ رہی ہے۔ اب محبت تو ان کو دیکھتا تو تو بھی کہتا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں، آپ بھی گھر میں کبھی کوئی بات ہونے لگے نا تو مبارک کی باتیں کرنے لگ جایا کریں، ذکر مبارک ہوگا نا انشاءاللہ گھر میں برکتیں نازل ہو جائیں۔ مدینے کی باتیں کرو، مدینے والے کی باتیں کرو، مکے کی باتیں کرو، کعبے کی باتیں کرو، محبت رسول کی باتیں کرو، اولاد رسول کی باتیں کرو، صحابہ رسول کی باتیں کرو، گھر میں سکون اور برکت آئے، خیر نازل ہوگی۔ خیر چل اب ہم اپنے واقعے کو یہ مختصر کر کے کہ یہ ہوا کیا ہے، ابو محمد کسی وجہ سے باہر نہیں گیا، محمد اور ان کا بیٹا محمد یہ بکریاں چرانے گئے، اور کچھ چرا کا چارہ تلاش کرتے کرتے نا بہت دور نکل گئے، کافی دور نکل گئے، چلتے 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 آگے ایک جگہ پر ان کی بکریوں نے دوڑ لگا دی، بکریاں قابو نہ کر، دوڑی جائیں، ماں بیٹا تھک گئے، بکریاں قابو کرتے کرتے بڑی مشکل بات ہوئی، بہت ہی دور نکل گئے، زیادہ ہی دور، ایک پہاڑی سی آئی، اس کو اترے، اچھا آگے پتہ کون سی بستی آ گئی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات، مدینہ پاک آ گیا، وہ بکریاں شہر میں داخل ہوئی گلیوں میں، اب محمد رونے لگے، صحرا میں تو کھلی جگہ پہ نظر تو آ رہی تھی، اب گلیوں میں انہوں نے کہا بس اب تو کہیں کسی کے گھر گئے، گلیوں میں گئے، گم ہو جائیں گے، اب تو غریب لوگ تھے، اسی کے پر گزارا تھا، اب اس روح میں محمد رونے لگ گئی، بکریاں گئی، اچھا ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا، محمد جو ان کا بیٹا تھا یہ کھڑا دیکھتا رہا، پہچانتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو دیکھ کے نا ایک دم دوڑا،
اور دوڑ کر جا کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چادر قابو کر لیا. چادر اب ہوئی تھی نا, چادر کا پلو قابو کر لیا. کہتا یا امہ ان هذا الرجل الذي كان مع المبارک, امہ یہ بندہ جڑا مبارک دے نال آیا سی. امہ مبارک کا ساتھی مل گیا, مبارک کا دوست مل گیا. یا امہ پکارا, یا امہ اے امی, ان هذا الرجل, یہ وہی بندہ ہے, الذي كان مع المبارک, جو مبارک کے ساتھ تھا. ام محبت نے سنا نہ جب وہ بکریوں کی فکر چھوڑی, دوڑی اور آئی. خدا سے بیٹے محبت نے چادر کا پلو پکڑا تھا نا, یہ بھی قابو کر کے کہتی یا صاحب المبارک این المبارک, مبارک کے ساتھی مبارک کدھر ہے, مبارک کہاں ہے. اچھا انہوں نے اپنے گھر میں خود ہی نام مبارک رکھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے لیے انیکسپیکٹڈ ایک چیز تھی یہ. اچانک اجنبی لوگ آئے اور چادر پکڑ کہے این المبارک, مبارک کہاں ہے. انہوں نے پوچھا کون لوگ ہو تم, کہاں سے آئے ہو, کس کو ڈھونڈ رہے ہو, کس کو ملنا ہے, کون مبارک. ام محبت کہتی ہے اچھا عجیب آدمی ہو, مبارک کے ساتھ وہ ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے خیمہ تھا, میں ام محبت ہوں, میرا بیٹا محبت ہے, ہماری بکری کو ہاتھ لگایا تھا, دودھ دینے لگ گئی. سبحان اللہ. تمہیں تو سب سے پہلے مبارک نے دودھ پلایا تھا اس بکری کا. سبحان اللہ. ساری باتیں یاد کوئی نہ حضرت میں محبت. اچھا اچھا اچھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا میں سمجھ گیا کہ تم مبارک کو ملنا ہے, آ جاؤ, مبارک کا شہر یہی ہے. حضرت صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. ام محبت نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, بڑا 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 کہتی قافلے والوں تم تو پلٹ کر ہی نہ آئے, ہم تو منتظر ہی رہ گئے کب گزرو گے, کب آؤ گے, کب مسافر آؤ گے, دوبارہ گزرو گے. اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی مال بھی ان کو دیا, صحابہ کرام نے بکریاں بھی ان کی پکڑ کے دے دی. یہ دونوں ماں بیٹا بڑے ہی خوش. واپس جب گئے نا تو اب ابو محبت جو ہے وہ سارا دن تھک گیا تلاش کر کے, پریشان بھی بڑا تھا, غصے میں بھی بڑا تھا, ناراض بھی بڑا تھا. تو بغیر مطلب پتہ نہیں کہاں نکل گئے, کہاں چلے گئے ماں بیٹا, بڑا یقیا تھکیا, غصے میں ناراض کر. یہ دونوں ماں بیٹا دور سے نعرے مارتے آ رہے ہیں, یا بابا یا بابا ہاذا یوم الفرح, ہاذا یوم الفرح. ابو محبت آج بڑی خوشی کا دن ہے, ابو محبت آج بڑی خوشی کا دن ہے. ابو محبت بڑا غصے میں کیا پھر رہا تھا, اٹھ کے کہتا ہے خوشیاں جو رہے جی مبارک مل گیا ہے, خوشیاں تینجے منا رہے ہو جی مبارک مل گیا ہے. میں محبت کہتی ہے ابو محبت آج سچ مچ مبارک مل گیا. ابو محبت کہتا ہے ابو محبت میرا تیرا وعدہ تھا کلیاں زیارت نہیں کرے گی, مجھے بھی زیارت. تو کہتی وہ نہیں آئے تھے, ہم گئے تھے, اب محبت زیارت کرنی ہے تو چل پھر مدینے چلیے. وہ کہتا پھر پکے ہی چلیے, سامان سمیٹا, خیمہ لپیٹا, مدینہ پاک کے قریب آ گئے. مدینے پہنچے, ابو محمد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے, چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا کہ ام محمد تو سچ کہتی تھی, تم انا قبلہ ولا بعدہ مثلا, ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کچھ بھی اور معجزہ نہ دکھاتے, کوئی معجزہ بھی اگر نہ دکھاتے, حضور کا چہرہ ہی حضور کی سچائی کی دلیل ہے, روح مصطفیٰ کی آپ کی دلیل ہے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑے عالم تھے یہودیوں کے. مدینہ پاک میں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے, یہ کہتے ہوئے بعد میں تھا, نعرے لگے, نعرے حضور کی آمد پر. صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحابہ نے نعرے لگائے جاء محمد جاء محمد, آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ. آج یہی تو نعرے دیوانے لگاتے ہیں. صحیح بخاری میں جملے لکھے جاء محمد جاء محمد, اور صحیح مسلم سیاستہ کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں جو حدیث کے الفاظ ہیں, جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی نا
وصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ینادون فرمایا عورتیں اور مرد گھر کے چھتوں پہ بچے لڑکے نوجوان یہ سارے کیا پکارتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے. آمد مصطفیٰ پر صحابہ نے یوں جشن منایا. مکے سے مدینے آنا خوشی کی بات ہے, دنیا میں تشریف لانا اس سے بھی خوشی کی بات ہے. مرحبا 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 مرحبا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں دوڑا دیکھوں تو صحیح نعرے کس کے لگ رہے ہیں, کس کا انتظار ہو رہا تھا. عبداللہ بن سلام دوڑے, یہ جا کر دیکھنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا وجہہ لیس بوجہ کذاب. کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. چہرہ جھوٹے کا چہرہ, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. نرالی عطا پیارے دلیل بے مثال اس حسن و جمال عطا کیا. حضرت یوسف کو حسن جز دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن کل عطا فرمایا. حضرت یوسف میٹھے حسن والے, حضور علیہ السلام حسن نمتی والے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے حسی اور معنوی نور بنایا. چہرے سے بھی کمرے چمکتے ہیں اور آپ کی تعلیم سے بھی دل اور دماغ چمکتے ہیں. اور آپ حسی اور حقیقی نور, اتنا حسین چہرہ, اتنا حسین چہرہ. وہ کہتے ہیں نا حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند پوری آباداب پہ چمک رہا. رسول اسلام تشریف لائے, چاند کو دیکھا, ان کو دیکھا, میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین چہرہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر. پھر وصف و کمال کی بات پوچھنی ہے. اور آج ہم سے کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں, لیکن شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. کئی لوگ خوشی کے نام پر باجے بجاتے ہیں, مہندی نکالتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, ڈھولکی بجاتے ہیں اور تماشے کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے ہیں. ہم سے بات کرتے ہیں, کہتے جناب آپ لوگ آتے ہو, کہتے ہو باجے نہیں بجانے, ڈھول نہیں بجانا, میوزک نہیں بجانا, شادی پہ سادگی, سنت, شریعت, اس طرح کی باتیں کرتے ہو. آپ کہتے ہو سچ بولنا ہے, آپ کہتے ہو جھوٹ نہیں بولنا, کاروبار میں بھی بالکل ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ کنڈیشن اینڈ فگر آف کیا پروڈکٹ بتانی ہے. آپ کہتے ہو جناب سچ بولو, سچائی پہ چلو, دیانت. جناب دنیا, معاشرہ, حالات وہ نہیں رہے. کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, اولڈ مائنڈڈ ہو گئے, آپ لوگ پرانے خیالات کے ہو گئے ہو. How I will survive in this society with this system? It's very difficult. بہت مشکل ہے جناب آپ سروائیو کرنا معاشرے میں. آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے 6ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کچی مسجد نبی کی باتیں کرتے ہیں. اب 5ویں 6ویں صدی کی باتوں کو آج کے دور کے ساتھ کیسے مرج کر کے میچ کر کے کیسے چلاؤ گے, کیسے کمپائل کرو گے, کیسے زمانے میں آگے بڑھو گے؟ ہم ان کو بھی یہی سمجھاتے ہیں. آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں, ہمیں ترقی کرنے سے اسلام نے نہیں روکا, ریسرچ میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا, تعلیم میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا. ریسرچ اور چیز ہے, ٹیکنالوجی اور چیز ہے, بے حیائی اور چیز ہے. ڈفرنس سمجھنا پڑے گا بے حیائی اور ترقی کے بیچ میں. آج ہمارے نوجوانوں کو مسکنسیپشن میں ڈالا جا رہا ہے. بے حیائی کو ترقی کا نام دے کے انہیں اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. بے حیائی اور فحاشی اور بدیانیت کو ترقی کہہ کر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ماں باپ کا نافرمان بنایا جا رہا ہے, شریعت کا باغی کیا جا رہا ہے. یہ کہتے کہ
کیونکہ میں بالکل فری مائی لائف، میں جو چاہوں گا، میری زندگی ہے، مائی لائف مائی رولز، میری زندگی ہے، میرے رول چلیں گے، میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گا، میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گی۔ یہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ شریعت نے ہمیں ترقی سے نہیں روکا، شریعت نے ہمیں ٹیکنالوجی سے نہیں روکا، شریعت نے ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روکا، مگر شریعت نے ہمیں بے غیرتی اور بے حیائی سے روکا ہے، شریعت نے ہمیں فحاشی اور قریانیت سے روکا ہے۔ ان قوموں کی مثالیں لے کر کہ چاند پہ چلے گئے تو چاند پہ وہ چلے گئے تو کیا ہم ان کی طرح کے ننگے لباس پہننے لگ جائیں، گندے لباس پہننے لگ جائیں، کیا ان کی طرح شرابیں پینے لگ جائیں، ماں بہن بیٹی کی تمیز رشتوں کا تقدس ختم کر دیں، تو بے حیائیاں کرنے لگ جائیں۔ دیکھو جی دیکھو وہ چاند پہ چلے گئے تو مریخ پہ چلے جاؤ، روکا کس نے؟ مگر ہمارے پاس اسلام ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمارے پاس دامن مصطفیٰ ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے شریعت مصطفیٰ ہے، ہمارے پاس دین اسلام ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارا منصب ہے۔ ہم غیروں کی تہذیب و تمدن کو نہیں اپنا سکتے۔ میں پھر بار بار جملے دہرا رہا ہوں، ٹیکنالوجی میں آپ کو ریسرچ میں آگے بڑھنا بڑھے، مگر بے حیائی کر کے نہیں، دامن مصطفیٰ کو تھام کر، قرآن کو تھام کر، شریعت کو تھام کر بڑھے آگے، ٹیکنالوجی بنائیں، شریعت کو تھام کر چلے آگے بڑھے۔ اب جناب شپ بنا لیں، جہاز بنا لیں، آپ سیارے بنا لیں، آپ یا وہ بیٹھ گئے سیاروں میں، آپ چلے گئے اگلے سے اگلے سیاروں میں، مگر قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر آپ کیسے ترقی کر سکتے ہو؟ فحاشی اور عریانیت کے پیچھے لگ کے بے حیا لوگوں کے فیشن کو اپنا کے آپ سمجھیں ترقی ہو گئی ہے؟ بھائی جان اگر لباس آدھے کر دینا ہی ترقی ہے نا، ننگا لباس جسم کر دینا ہی ترقی ہے، تو پھر آپ لوگ ابھی بہت پیچھے ہو ترقی سے۔ یہ جنگل کے جانور بہت آگے ہیں تم سے، پھر بہت وہ ترقی یافتہ ہیں جن کے پاس لباس ہی نہیں، اگر اسی کو ترقی کہتے ہو۔ اور وہ کمال کہتے ہو چاند پہ جانا، دیکھیں میں چاند پہ جانے کا انکار نہیں کرتا، چاند پہ جانا ٹھیک ہے کمال ہے، لیکن پھر ہم اس سے بڑے کمال پڑے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی کمال کی وجہ سے اس کو فالو کرنے کی بات کی جاتی ہے تو آؤ میں تمہیں اس سے بڑا کمال بتاتا ہوں۔ چاند پہ جانا کیا کمال ہے؟ چاند کو اشارے سے ٹکڑے کرنا بڑا کمال نہیں ہے۔ ہم اس محبوب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب چاند پہ جانا بڑا کمال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے حضور کی آمد سے پہلے اپنے مجمع میں یہ باتیں کی تھی۔ انجیل برنباس کے اندر اب بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اب لکھے انٹرنیٹ پر انجیل برنباس، بلکہ یہ جملے میرے لکھے وہاں پر، آپ کو پوری نیٹ پر پوری عبارت نکل آئے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا verily I say to you the moon shall blister sleep to his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the word beware of casting him out۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں بڑی سچی بات بتا رہا ہوں کہ جب اس پیغمبر آخر الزمان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا، اور جب وہ جوان ہو جائیں گے چاند ان کے قبضے میں ہوگا۔ the world beware of casting him out، فرمایا دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے، یعنی خبردار دنیا والوں اس عظمت والے رسول کو ٹھکرانا نہ جن کے قبضے میں چاند ہے، جن کے اشارے میں چاند چلتا ہوگا۔ اور چاند پہ جانا اگر کمال ہے تو پھر چاند کو ٹکڑے کرنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اگر شمسی توانائی سے یہ بلب جلا دینا، یہ مشینری چلا دینا، یہ سولر سسٹم بنا لینا اگر یہ کمال ہے نا تو پھر اس سے بڑا کمال میں بتاتا ہوں۔ مقام صحبہ میں میرے مولا کائنات کی نماز عصر کے لیے میرے مصطفیٰ نے ڈوبے سورج کو پلٹایا ہے۔ تو دکھاؤ تو صحیح ایسا کمال، کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال، جو سورج کو پلٹ دے اس کو میرا مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، ان کو میرے حبیب کہتے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے یہ کمال و مرتبہ عطا کیا ہے۔ سب ان جملوں کو why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کمال یہ رکھا ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ ہے جو درختوں کو اشارہ کرے تو درخت چل کے کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ مصطفیٰ ہے جن کے قدموں میں جانور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اونٹ یہاں فریاد کرے، چڑیا یہاں فریاد کرے، درندی یہاں فریاد کرے۔ میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جنہوں نے حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی
تلوار بنا کے عطا کر دی. میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جن کو رب کائنات نے کمال عطا کیا. حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھا, شفا یاب کر دیا. حضرت محمد بن حاتم کے جلے ہاتھ پر رب دہن لگایا, شفا یاب کر دیا. مولا مشکل کشا کی دکھتی آنکھوں پر رب دہن لگایا, شفا یاب کر دیا. حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے, ان کی آنکھوں میں حضور نے رب دہن لگا کے نور عطا کر دیا. حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر رب دہن لگایا, شفا یاب کر دیا. حضرت معوذ کے ٹوٹے بازو کو میدان بدر میں رب دہن لگا کے چھوڑ دیا. حضرت سیدنا انس کے باغ میں قدم رکھا, ان میں بہاریں کر دی. لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دے, حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگ گیا. میرا مصطفیٰ تو وہ ہے کسی کھاری کنویں میں اپنے دعاب دہن میں لائے, سب سے میٹھا اسی کا پانی کر دے. کسی کی دکھتی آنکھ پر دعاب دہن لگائے, شفا یاب کر دے. حضرت عتبہ کسی محفل میں جاتے, سب سے زیادہ خوشبو آتی تھی. پوچھا عتبہ کہاں سے عطر منگاتے ہو؟ کہا عطر نہیں لگاتا. کیوں خوشبو آتی ہے؟ کہا ایک بار میرے جسم پر آبدے پڑ گئے تھے, حضور علیہ السلام نے دعاب دہن میرے زخموں میں لگا دیا تھا, زخم بھی اچھے کر دیے. اس دن کے بعد کبھی زندگی میں خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے. ایک دلہن کے والد آئے تھے, جہیز میں تحفہ دینا ہے, خوشبو چاہیے, کل آنا, کھلے منہ کی بوتل لے آنا. کل وہ بندہ آیا, حضور علیہ السلام نے اپنا پسینہ اس بوتل میں ڈال دیا. اس کو فرمایا کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ تحفے میں دے دینا. اس دلہن کو جب یہ عطر دیا گیا وہ جہیز میں لے گئی. اس گھر میں جب وہ عطر استعمال کرتا تھا کوئی, تو راوی کہتے صحابہ کرام اس گھر کو بیت المطیبین کہتے تھے, خوشبو والا گھر, کیونکہ اس گھر کی خوشبو پورے مدینے میں جایا کرتی تھی. وہ تھے میرے مصطفیٰ کا پسینہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی عالم میں شدت کی قحط سالی پڑی ہے. ایک عربی خطبے کے دوران کھڑا ہوا, حضور ہم ہلاک ہو گئے. بارش کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, بارش برسی, کتنی برسی, اگلے جمعہ تک پھر بارش ہوتی رہی. اگلے جمعہ کو پھر وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہوا, حضور ہم ہلاک ہو گئے. آپ نے اشارہ کیا, بادل کے ٹکڑے پھٹے. ایک اشارہ ادھر, بادل ادھر چلے گئے, اشارہ ادھر, بادل ادھر چلے گئے. وہ بادل کو اشارہ کیا, بادل کا ٹکڑا ادھر چلا گیا. راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پورے مدینے میں دھوپ نکل آئی, چاروں طرف بارش برس رہی ہے. ارے لاؤ ایسا کمال دکھاؤ تو صحیح, انگلی کے اشارے سے جو بادلوں کو چلائے, جو اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دے, جو سورج کو پلٹا دے, جو درختوں کو کلمہ پڑھا دے, جو دکھتی آنکھوں کو شفا یاب کر دے, جو نابیناؤں کو بینا کر دے, جو زخمیوں کو شفا یاب کر دے, جو مردوں کو زندہ کر دے, جو بیماروں کو شفا یاب کر دے, وہ جو نظر کرے, جو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دے, عمر کو فاروق اعظم بنا دے, عثمان کو ذوالنورین بنا دے, علی کو شیر خدا, حیدر کرام, لا فتح الا علی, لا فیض الا ذوالفقار بنا دے, جو حبش کے غلام کو رشک قمر بنا دے, جو فارس کے سلمان کو رشک قمر بنا دے, جو روم کے صہیب کو رشک قمر کر دے. ارے لاؤ تو ایسی نظر, لاؤ تو ایسی تربیت, لاؤ تو ایسا نظر, لاؤ تو ایسا فیضان, لاؤ تو ایسا کمال, لاؤ تو ایسا بس, لاؤ تو ایسی شان. قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتا ہے اے جن و انسان کے گروہ, اللہ نے پکارا یا معشر الجن والانس, اے جن و انسان کے گروہ, استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی اگر طاقت رکھتے ہو, فانفذوا تو نکل جاؤ. قرآن تو کہتا ہے نکلو کناروں سے اگر تم طاقت رکھتے ہو. لا تنفذون الا بسلطان, نکلتے مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت, جہاں جاؤ اسی کی سلطنت. تمہاری حد ہے, تمہارے سیارے ایک جگہ پر آ کر رکیں گے, ٹیکنالوجی ایک مقام پہ آ کے رکے گی, تمہاری ریسرچ ایک جگہ پہ آ کے رکے گی, سیارے ایک مقام پہ آ کے رکیں گے. تم چاند میں گئے, مریخ میں جاؤ, اگلے سیاروں پہ جاؤ, ایک مقام پر آ کر ٹیکنالوجی رک جائے گی. پر میرے مصطفیٰ وہ ہے جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں, جن کی عطاؤں کی, جن کی اطاعت کی ہم بات کرتے ہیں. Why we have to follow him, کہ میرے مصطفیٰ وہ ہے. رات کا قریب
कलील हिस्सा। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला, रात का कलील हिस्सा कितना का कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी चलता रहा, इतना भी वक्त नहीं गुजरा मेरे मुस्तफा हत्ते कायनात से निकल गए, रब का दीदार भी करके पलट आए। है किसी में ऐसा कमाल? है किसी में ऐसा कमाल? लोग बात करते हैं ना फलां ने ये कर दिया, फलां ने यूं कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब के पास बैठे थे इस्लामाबाद में, डॉक्टर्स का इज्तिमा था, यही बातें हो रही थी। डॉक्टर साहब कहते थे यार दावत इस्लामी वालों आप अपने लड़कों को दाढ़ियां रखा देते हो, पगड़ियां बंधा लेते हो, जबरदस्ती कोई नहीं है। दावत इस्लामी में शिद्दत कोई नहीं कि आपको पगड़ी बांधनी पड़ेगी, आपको जनाब ये हुलिया बनाना पड़ा। आप लोग रंग देखोगे खुद चढ़ते हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे जनाब आप लोगों को लड़कों को तरक्की नहीं करने दोगे। हमने कहा तरक्की से नहीं रोकेंगे, तरक्की से नहीं रोकेंगे, बेहयाई से रोकेंगे, बेहयाई से रोकेंगे। तो आज हम सब ने ज़हन बनाना है कि हमने इताअत हुजूर की करनी है। तरक्की जरूर करो, रिसर्च जरूर करो, सुई तक बना नहीं सके। और कई लोग कहते थे ना उलमा ने तरक्की नहीं करनी थी, तुम खुद तो कुछ बना नहीं सके। एक बंदा बैठा बुखारी शरीफ पढ़ रहा था, एक आदमी दुनियादार आया, कहता दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम बुखारी पढ़ रहे हो। इसने कहा कि तुम चांद पे गए हो? कहता नहीं। बुखारी पढ़ी है? कहता नहीं। कहता मैंने बुखारी तो पढ़ी है। तुम ना कुरान पढ़ सके ना चांद पे जा सके, तो कुरान तो पढ़ो। तरक्की खुद नहीं कर सके, कसूर जो है वो जनाब मजहबी लोगों का हो गया, जनाब इन्होंने तरक्की नहीं कर रही। कोई नहीं रोका तरक्की से, तुमने मानी नहीं। रोका था बेहयाई से, रोका है शराब से, रोका है बदकारी से, रोका है झूठ से, रोका है चोरी से, रोका है हेरा फेरी से, रोका है वादा खिलाफी से, रोका है तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से। रिसर्च से तो रोका ही कोई नहीं। तो गए क्यों गैरों की तरफ? देखो हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत है कोई? अरे गैरों की तरफ तो वो देखे जिसका महबूब किसी से कम हसीन है। हमें तो हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, अपनी मोहब्बतों का मरकज मदीने वाले को बना। शादी ब्याह जिंदगी का कोई मौका हो, हमने अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम नहीं करना। पक्का ज़हन बना लें सारे लड़के जितने नौजवान बैठे हो, शादियां होनी है, आपकी बेटों की होनी है, आगे आप ज़हन बना लो इंशाअल्लाह हमने गाना बाजा नाच बेहयाई, कोई ऐसा बेहयाई का काम नहीं करना, नहीं करना। बस खुशी मनानी है, खुशी जिनके सदके में मिलती है। आमिना के लाल का मिलाद मनाना, मिलाद मनाना। कोई पंजाबी का शायर कहता था जिंदे घर आका दा मिलाद होवेगा, अल्लाह दी सौखार हो आबाद हो। पहलों से मिलाद कीता रब्बे जुल जलाल ने, इज़ा अल्लाह मीता कर नबीना लबा तैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। पहलों से मिलाद कीता रब्बे जुल जलाल ने, इसी सदारत सांभी आमिना दे लाल ने, कितना उस महफिल दा स्वाद हो गया। सुभान अल्लाह, कैसी वो महफिल हो गई। वो कहता है जिन्हें दिल विच तमन्ना है औलाद दी, मन्नत मन लगे आका दे मिलाद दी। इंशाअल्लाह साहिबे औलाद होवेगा। जोलियां फैलाओ को रबोलियां रहमतां सदका नबी साहब के लुट लवो बरकतां, हर दुखी आ रहा इथे शाद होवेगा, जिदे घर आका दा मिलाद होवेगा। खुशी मिले, हज पे जाएं, मदीने जाएं, नया मकान बने, आपकी नौकरी लग गई, दुकान नहीं बनाई, नई कोई जॉब लग गई, कोई वीजा लग गया, कुछ भी खुशी मिले, कोई भी नेमत मिले, बेटा अल्लाह ने अता किया, घर अता किया, शादी हो गई, कोई भी मामला होता है ना, हमने अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम नहीं करना। बाजे बजा के, गाने गा के, डांस करके, ये शैतान खुश होता है, इससे रहमान खुश नहीं होता है, इससे रहमान खुश नहीं होता। अपना ज़हन बना ले कि हमने सुन्नत नबी पर चलना है। कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। अब
بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی ہے؟ اچھا حضور سے بڑھ کر کوئی سونا؟ تو تا کتے تیرے لے غلامہ دا جواب نہیں، میرے سامنے کہ بلال کا جواب کوئی نہیں، نوران تو نور بندے حبشی غلام دا، تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور اسلام سے بڑھ کر کوئی سونا ہے ہی کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کمال والا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ہم کسی ادھر ادھر غیروں کی طرف کیوں دیکھیں؟ تو آئیے آج اپنی سوچوں کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیں، چھوڑو گندی لڑکیاں، گندے لڑکے، برے خیال، بری سوچیں، سب برے خیال دل سے نکالو اور مدینے والے آقا سے سچا پیار کرنا۔ رب کعبہ کی قسم دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں جب جتنے بھی اسلامی تشریف لائے، اللہ آپ سب کو جزا بھی دے، ہمارے نصیر بھائی کا حوصلہ بڑھایا آپ نے اور ان کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں شریک ہوئے، میلاد میں شرکت کی، اور اس پورے ہمارے جو ہے وہ علاقے میں الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہے ان میں حصہ دیں، ان میں شرکت کریں۔ تو یہ مجھے ماشاءاللہ پرچی دی ہے ہمارے یہ نگران صاحب نے کہ اس علاقے میں بتا رہے کہ مدرسۃ المدینہ بھی زیر تعمیر ہے۔ اچھا اس میں 80 بچے پڑھ بھی رہے ہیں، وہ لینٹر کے سریے کی ضرورت ہے، 40 من سریہ کی حاجت ہے۔ اللہ اللہ 80 بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، حضور کے میلاد کی خوشی میں اس مدرسۃ المدینہ جو بن رہا ہے اس میں سریہ جو چاہیے جو کام کروانے والا لینٹر کا باقی ہے، ساری زندگی وہاں بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہمارے والدین کو ملتا رہے گا، ہمارے بہن بھائیوں کو ملتا رہے گا، جن کے نام کا کریں گے۔ میلاد کا موقع ہے، مجھے بھی بتانا نور بھائی، میں بھی انشاءاللہ اس مدرسے کے لینٹر میں بھی اپنے والد صاحب کے نام کا کچھ بھیجوں گا انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے گا، آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے، آپ لوگ بنائیے گا، اس کو بنائیں، بچے پڑھیں قرآن، ثواب ملتا رہے، قرآن کی خدمت کریں۔ یہ ہم نے دنیا سے ہی نہیں چلے جانا ہے، یقین کریں، لیکن یہ بچے قرآن پڑھ کے کسی مصلی پر تراویح پڑھتے رہیں گے نا، پڑھاتے رہیں گے، ہماری قبر میں بھی قرآن کا نور پہنچتا رہے گا۔ میں امید کروں کہ آپ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر ہمارے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ میں بھی نہیں مانگ رہا ہوں، آپ اپنے بات میں رابطہ کر لیجیے گا۔ تو یہ جب وہ 40 من سریہ بہت بڑا کام نہیں ہے، ایک بندہ بھی کہہ دے کہ 40 من سریہ میں باقی مزدوری آپ کر لو، دیگر لینٹر کا کام کر لو، تو یہ بڑی آئٹم ہوگی، سریہ اور سیمنٹ اور بجری ہوتی ہے، تو یہ لے لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے مدرسہ، نہ میرے بچے نے یہاں پڑھنا ہے، نہ میرا کوئی یہاں پر دنیا کا، لیکن میرے ایک محبت ہے، باقی چیزیں مل رہی ہیں، سریہ سے سیدھی بات، سچی بات کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا سیمنٹ بجری کا تو باقی موجود ہے، خری بات ہے سریہ سے چاہیے، لے لے یا 40 من سریہ، بہت بڑا مجھے نہیں لگتا معاملہ، کر دے، مجھے لگتا کر دے کوئی نہ کوئی حضور کی میلاد کا عاشق کر دے گا، کر دے 40 من پورا ہی کر دے، اللہ خیر آسانی سے بچے پڑھتے ہیں، ثواب ملے گا۔ بہرکہ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمارے نصیر بھائی کو، بیٹے کے گھر کو خوشیاں دے، برکتیں دے، اور ان کا یہ اہتمام میلاد کرنا قبول فرمائے۔ اور جو پیغام میں نے دیا ہے، میں سمجھوں گا کہ میں آج کے اس آنے میرا سفر کرنا ہے جو ہے وہ آپ نے اس کی قدر کرنی، اگر ایک بھی نوجوان اگر نیت کر جائے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میرا سفر وصول ہو گیا، میرا سفر وصول ہو گیا۔ اگر ایک بھی بے نمازی آج کرنا، میرے آقا کی حدیث ہے، جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نعرے مارے آپ نے بڑا اچھا ہے، میں منع نہیں کرتا، مارنے چاہیے، نعرے لگانے چاہیے، خوب نعرے لگائے حضور کی آمد کے، مگر آقا کریم فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہیں کبھی کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ستھرے بن کے زندگی گزارو۔ ابھی میں شالیمار ٹاؤن میں تھا، عشاء کے بعد گیا،
وہاں بھی آخر میں کہہ کے آیا. کئی لوگ صرف ظاہر سنوارتے ہیں باطن نہیں. کئی کہتے ہیں میرا اندر ٹھیک ہے باہر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے باہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے. گلاس میں پانی جیسا ہوگا تو اس کا اثر تو باہر نظر آئے گا نا. ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈک کا اثر نظر آئے گا. گرم ہے تو بھاپ سے پتہ. تمہارے اندر عشق کی آتش نظر کیوں نہیں آتی؟ چمک کیوں نہیں عشق کی نظر آتی؟ اندر ستھرا ہے تو باہر چمک نظر آئے نا. اور کئی لوگ صرف کہتے ہیں داڑھی پگڑی اندروں جھوٹ غیبتاں ملاوٹاں ہیرا پھیریاں ملاوٹ کری جانا کم تولنا ملاوٹ کرنا دھوکہ وعدہ خلافی جھوٹ غیبتیں. بل داڑھی پگی پلی رکھی ہے لیکن جھوٹ بولنا تو باز نہیں, ہیرا پھیری تو باز نہیں, حق تلفیاں کرنے سے باز نہیں آتا. ایسوں کے سے جوڑا ہے. کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. چھری نہ پھیری نفساں اُتے تے دھمبے کیتی جاندے ہو. دل دے پاک پوتر حجرے او بھری پلیتی جاندے ہو. دسو تے سے بھلے شاہ اے کی کیتی جاندے ہو. ویسے بن جاؤ نا یار ظاہر بھی سمجھ جائے باطن بھی سمجھ جائے. اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. میں سچی بتاؤں آپ کو, a man is known as company by keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اچھا ماحول اچھا رنگ لگتا ہے. جواری شرابی دوست بے نمازی دوست یہ برے کاموں میں لگا دے. اچھے دوست یہ اچھے کاموں میں لگا دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس کی برکت سے کیسے بگڑے تگڑے نوجوان الحمدللہ سنتوں کے رنگ میں رہ گئے. میں آج بھی بتا رہا تھا میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا تھا. اور ہمارے ڈیرے پر مجھے یاد ہے ایک بندہ ہمارے والد صاحب اللہ کو جنت نصیب کرے. والد صاحب کے پاس بیٹھا ایک بندہ کہہ رہا تھا رانا صاحب اسی ریاض قادری ویکھیا تھی. یہ 1994-95 کی بات ہے. نہ مدنی چینل تھا نہ تصویر نہ ویسا. امیر السنت کو یہاں پنجاب والوں نے دیکھا جو نہیں دیکھ سکے نہیں آئے تھے. میں ماحول میں آیا, میرے بڑے بھائی ماحول میں آ گئے, اس سے بڑے بھائی بھی ماحول میں آ گئے. اب داڑھی امام میں تسبیح درس یہ سارے کئی لوگ حیران ہوتے تھے یار یہ کیا ہو گیا ایک دم. چیزیں جتنی آ گئی پینٹ شرٹ پہننے والے گن کلاشن کوفے لے کے پھرنے والے لڑکے یہ کیا ہو گیا ان کو جناب ایک دم چینج ہی آ گئی. میرے ابا جی کو ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا تھا کہ رانا صاحب اسی الیاس قادری صاحب نے دیکھیا تے نہیں پر اسی من گیا کہ اللہ کا ولی ہے. ابا جی نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا جی اللہ کا ولی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب رانا صاحب اے جنہاں نے راجپوتاں دے منڈیاں دے ہتھاں چوں گنا چھڑا کے تے تسبیحاں پڑھا دی اللہ دا ولی بھی ہونا ہے. سبحان اللہ. دیکھا نہیں ہے. دیکھیں امیر علیہ سنت نے ہمیں مکہ دکھا دکھا کے نمازی نہیں بتایا, ہمیں مکہ دکھا دکھا کے نمازی بتایا. امیر سنت نے ہمیں مکے دکھا دکھا کے داڑھی نہیں رکھی, ہمیں مدینے والے کے پیار کی باتیں بتائیں. حضور کا پیار محبت دعوت اسلامی کا ماحول اس میں سختی نہیں ہے. اب آئیں درس و بیان میں نیکی کی دعوت میں کئی دورے میں فتاوی اجتماع میں شرکت کریں ساتھ دیں. خود نیکی کی دعوت دینے کے لیے امام اسلامی میں بلایا کریں. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو خود بھی تبلیغ قرآن و سنت کا ثواب ملے گا اور معاشرے میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہوگی. اور اس میں سختی ہوگی اور پیار دیا جاتا ہے, محبت رسول دی جاتی ہے. اللہ کی رحمت اور مدنی چینل گھروں میں چلائے تاکہ گھر میں بھی مدنی ماحول قائم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن خوشی ہم بھی مناتے ہیں. دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں لگ رہا ہے کہ مدثر بھائی کو مالا پہنائی جائے گی, دولہا کو اسٹیج پہ لایا جائے گا. یہ منظر بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خوشی نہ مناؤ, خوشی مناؤ مگر خاندان کی بہو بیٹیاں نچا کے نہیں, لباس آدھے کر کے بے حیائیاں بے فیشن والے کام کر کے نہیں. خوشی مناؤ حضور کی نعتیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعائیں دے کر. ابھی سیرا ہے امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک سیرا لکھا ہے. شادی کے موقع پر لوگ لکھتے ہیں, امیر علیہ سنت نے بھی سیرا لکھا ہے, لیکن یہ عام سیرا نہیں ہے, مدنی سیرا ہے. اس میں دعائیں ابھی ہمارے نعت کا اسلامی پڑھے گئے. اور آپ نے دیکھیں پیچھے والوں کو بھی دیکھنا ہے نا منظر یہ ہے. اور دعائیہ کلام ہوتا ہے, بعض پر آگے والے کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے والوں کو نظر نہیں آتا, تو سب بیٹھے رہیے گا.
جو دعا سمجھ میں اس وقت آمین کہیے گا، مبارک دیجیے گا، خوشی کا اظہار کریں کہ ہمارے مدثر بھائی دولہا بن گئے۔ دولہا بن گیا، دولہا بن گیا، مدثر دولہا بن گیا، مدثر دولہا بن گیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، فرض من مولا سے مدثر قادری دولہا بنا، خوش نما خوش کتنا پیارا ہے لیا جی، کتنا سونا ہے لیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، انہیں شادی خانہ آبادی مرتے مصطفیٰ، انہیں شادی خانہ آبادی
जल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद जो इस्लामी भाई अमीर सुन्नत के जरिए हुजूर गौस पाक के मुरीद बनना चाहते हैं, सिलसिला कादरिया में बैत होना चाहते हैं, मैं जो कहता हूँ आपके अल्फाज दोहरा लें, आप इंशाअल्लाह गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाएंगे। जो पहले से किसी और पीर साहब के मुरीद हैं, तो चाहें तो तालिब हो जाए, बैठे बरकत कर लेंगे, अपने पीर साहब के मुरीद भी रहेंगे, साथ साथ अमीर सुन्नत का भी फैज़ान जारी हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं ये आएगा शरीयत पर चलूँगा, मुरीद होता हूँ मैं, कान डाले आलिशान क़ादिरिया रज़विया हत्तारिया में मैंने अपना हाथ ज़रिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए गौसे पाक के हाथ में दिया। या अल्लाह प्यारे महबूब का सदका हम सबका आज इस इज्तिमा में जमा होना कबूल फरमा। मैं मौला करीम हमारी बीमारियां, परेशानियां, कर्ज़े, तकलीफें, तंगदस्ती, मोहताजी, हर तरह की परेशानियां दूर फरमा, खैर व बरकत और आफियत अता फरमा, ज़वाल नेमत से बचा, ज़िल्लत और रुसवाई से बचा, खैर व बरकत और आफियत अता फरमा, बाद हज की सआदत और मदीना पाक की ज़ियारत अता फरमा। मौला जितने आप में कोई भी आज ना मुराद पलट करना जाए, सबकी झोलियां रहमतों से भर कर या अल्लाह हमारे मुत्तसिर भाई की शादी को हकीकी महनों में खाना आबादी बना, इनको इनकी होने वाली ज़ौजा को खुशियां नसीब फरमा, बरकतें अता फरमा। ये एक सिलसिले में जो दुआएं पड़ी गई हैं, अल्लाह दुआओं से इन्हें हिस्सा अता फरमा। ऐ मौला करीम मियां बीवी सदा खुश रहे, आबाद रहे, सुखी रहे, आपस में बेहतरीन ज़हनी हम आहंगी नसीब हो, कभी भी कोई गलत फहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, किसी किस्म का झगड़ा ना हो, बदगुमानी ना हो, किसी किस्म की कोई बुरी नजर ही ना लगे। या तो जिन्नात अमलियात की शर से बचाना, बुरी नजरों से बचाना, इस जोड़े की हिफाजत कर पूरे घर पर रहमतों का नज़ूल फरमा। हमारे नसीब भाई की खुशियां बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा खैर वल बरकत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कहते रहते हैं तो आगे वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू, हर बेकसो, हर बेगुज़ी, हर बेइल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व सय्यिदा मुहम्मदिन व सहबिही अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाह